اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہدایت ایسا ہے کہ یہ صرف طالبان حق کو عطا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ خواہش یا آرزو پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہدایت کی روشنی عطا نہیں فرماتا۔ اس جہان میں بستے ہوئے انسانوں پر ذات ربانی کا اگر کوئی سب سے بڑا عظیم الشان اور انتہائی اعلیٰ احسان یا انعام کوئی بندہ اللہ کریم کی طرف سے لے سکتا ہے تو وہ ہدایت ہے، کیونکہ اس جہان کی محدود زندگی کے بعد اس کو اسی ہی جوہر میں ساری زندگی کام آنا ہے، باقی کوئی چیز کا کام نہیں آئے گا، وہ یہیں رہ جائے گا۔ وہ کچھ آگے جانا ہے، اس کا مدار اس انعام پر ہے، انعام ہدایت پر جو اس نے یہاں حاصل کیا، باقی کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ کتنے بڑے بڑے محلات، قلعے، بلڈنگیں، کارہائے نمایاں لوگوں کے وہ کھڑے ہیں، مگر ان بندے چلے گئے۔ مغلوں کی آپ عمارتیں دیکھیں، یہ شالمار، یہی تاج محل ہے تو شالمار باغ ہے تو پتہ نہیں کیا ہے، وہ تو سارے ادھر کھڑے ہیں، تو جنہوں نے بنائے اور جن کے لیے بنائے وہ کہاں گئے؟ آگے کیا لے گئے؟ آگے صرف وہ لے جائیں گے جو اللہ نے یہاں ان کے لیے ہدایت کا خزانہ اسے کسی کو عطا کیا ہے، باقی سب چھوڑ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کی محفل میں ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ اس دنیا میں تمہارا کیا ہے؟ کہا ہمارے اموال ہیں، ہمارے پاس دولت کے انبار ہیں، ہمارے پاس بس یہ ہے اور کیا ہے؟ غلط ہے۔
یہ اصل غلط کیسے؟ ہمارے پاس جانوروں کے ریوڑ ہیں، ہمارے پاس سونے چاندی کے دراہم اور دنانیر ہیں، سب کچھ ہے، یہ ہمارے نہیں تو اور کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا نہیں ہے، یہ ان کا ہے جو تمہارے بعد پیچھے کھڑے ہیں، جو تمہارے وارث بن کر کھڑے ہیں، یہ ان کا ہے، تمہارا نہیں۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ہمارا کیا ہے؟ فرمایا تمہارا وہ ہے جو تم نے آگے بھیجا ہے، تم اس سے استفادہ کرو، تمہارے لیے وہ دولت وہاں کام آئے گی، یہ تو پچھلے لے جائیں گے، یہ تمہارے کام نہیں آئے گی۔ تو اللہ کریم جس کو راضی ہوتا ہے، جس کو وہ تقرب عطا کرتا ہے، جس کو وہ جنت دینا چاہتا ہے، جس کو گناہ بخشنا چاہتا ہے، جس کو اپنے انعامات روحانی عطا کرنا چاہتا ہے، اس کو وہ ہدایت دیتا ہے، پھر اس میں ترقی دیتا چلا۔ اسی طرح جس کو عذاب دینا چاہتا ہے، درک اسفل کرنا چاہتا ہے، واصل نار کرنا چاہتا ہے، اس کو اس دنیا کی گہرائی میں دھساتا چلا جاتا ہے، وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، ساری صلاحیتیں ادھر ہی جھونک لیتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا جہان کیا ہے، وہاں کیا ہونا ہے، وہاں ایسے بندے میں نے خود اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھے ہیں، جن کے سامنے موت یا قبر کی بات کرو تو ان کا چہرہ جو ہے وہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بھائی تم یہ اس اچھی خاصی محفل چل رہی ہے، تم نے غلط قسم کا موضوع چھیڑ کر سارا محفل کا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ ایسے بندے میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھے۔ تو جیسے صبح بھی میں عرض کر رہا تھا کہ اس انعام کا پہلے تو ادراک ہو کسی کو، پھر اس کی کوششوں اور اس کی توجہ کا مرکز بنے یہ انعام، پھر اس کے دل میں طلب صادق آئے، پھر وہ اللہ سے مانگتا رہے، اللہ عطا کر دے تو کام ہو گیا، عطا نہ کرے تو کچھ بھی نہیں۔ جس کو وہ ناراض ہوتا ہے، جس پر وہ پھٹکار ڈالتا ہے، جس کو اپنے غضب کا شکار کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اسلام کی عظمت اور تقدس پر زبان درازیاں شروع کروا دیتا ہے، تاکہ اس پر اتمام حجت ہو، اس پر جو ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے اور اس کے نتیجے میں وہ واصل نار ہو۔ ہمارے پاس جو معیار ہے ہدایت کی جان اور پرکھ کا، وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس، اسلام اور یہ اللہ کا انعام، یہ قرآن سنت خیر الانام، ہمارا اس کے ساتھ کیا رویہ، ہمارے لیے یہی ہدایت کی پرکھ ہے۔ اب کسی بندے کی بدبختی کا اندازہ لگائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے ہو کر آپ کی زبان حق ترجمان کا ترجمان ہو، اور یہ اتنا بڑا انعام ہو، اس کے اندر نرا تقدس اور نری اس کے اندر اللہ کریم کے عجیب و غریب فیوض و برکات کا نظام ہو، اور کوئی اسی کو ہی رگڑ دے کہ یہ کسی کام کا نہیں۔ یہ جو آج کہا جا رہا ہے یہ پرانا ہے، یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے،
یہ جمہوریت کا نیم البدل نہیں کہا جا سکتا، اس میں اڈلٹ فرنچائز کا تصور نہیں ہے، اس میں پبلک مینڈیٹ جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا۔ وہاں وہ پچھلے دفعہ جو لاہور میں سیمینار تھا، میں نے یہی کہا تھا کہ ظالموں تمہیں عقل آنی چاہیے، یہ تو رب کائنات کا مینڈیٹ ہے، پبلک ہما شما کا کیا ہے، مینڈیٹ اللہ کا ہے، اس کی طرف سے جو ہے اس نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے، اعلان ہے اس کا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کے علاوہ کسی کا کوئی بھی چوائس ہے تو مجھے نہیں قبول، میرا اعلان ہے، میں نے نہیں پسند کیا اسلام کے علاوہ کچھ بھی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک زندگی کی گزران صرف اور صرف اسلام۔ ان الدین، دین کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا نظام حیات پورا وہ دین ہے، صرف نماز روزہ دین نہیں، دین سارا۔ اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی زندگی گزارنے کا نظام ہے تو وہ اسلام ہے، دین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کہتا ہے اگر مجھے کسی نے خوش کرنا تو پھر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں راضی صرف اسلام سے ہوتا ہوں، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی ہو میں راضی نہیں، بات ختم ہوئی۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ مَا فِي الْأَرْضِ مَا افْتَدَتْ بِهِ، اللہ کہتا ہے ساری روئے زمین کا اگر تمہارے پاس دولت آ جائے اور تم اس دن میرے حضور کھڑے ہو کر وہ مجھے پیش کرنا چاہو، اس کا فدیہ بنا کر دے دو کہ بھائی اسلام تو ہمارے پاس نہیں ہے مگر ہم دنیا و مافیا کے خزانے تمہیں اعلیٰ ہم دیتے ہیں تو وہ قبول کرے، وَأَسُرَّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، ان کو سوائے ندامت شرمندگی اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب عذاب وہ دیکھیں گے ان کے پاس سوائے اللہ کے سامنے ندامت کے اور کچھ نہیں۔ بھائی کچھ کے پوچھے بھائی یہ جو تم بتا رہے ہو یہ تیرے پیو نے تخلیق کی تھی، ارض و سما کی دولتیں تو اسی کی بنی، وہ بھی تو اسی نے بنا۔ تو یہ جو اسلام پر آج کے دور میں بکواس بازی کا ایک فیشن سا چل نکلا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ سنت خیر الانام کی تحقیر، اللہ کے دین کے احکام کے اوپر غلیظ اور پلیت اور انتہائی جاہلانہ اور متکبرانہ تبصرے، یہ اللہ کو قطعاً نہیں پسند۔ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ کے بہت عجیب غضب آیا۔ اس دور میں بھی یہ مرض تھی، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو بڑے بڑے خرناس جو تھے وہ بھی اعتراض تو یہی کرتے تھے جو آج کے خرناس کر رہے ہیں۔ آج کے خرناسوں میں اور اس دور کے خرناسوں میں صرف زمانے کا فرق ہے، باقی خرناسیت میں شاید آج والے جو ہیں ان سے بھی بڑے ہوئے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ایسے بدبخت ہیں، اتنے گندے لوگ ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پر کوئی میری آیت پڑھتا ہے، کوئی پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، تو وہ کہتے ہیں سن لے بھائی گل تھوڑی بس سن لے،
آج آپ دیکھیں ایسا نہیں کہتے لوگ، اور بھائی کوئی اور گل کر مولوی صاحب، دنیا تے اور کوئی موضوع نہیں ہے تیرے پاس؟ تجھے صرف یہ آگ اور جہنم اور اسلام اور قرآن اور سنت خیر الانام، تجھے صرف یہی موضوع اس محفل میں نظر آتا ہے، اور کوئی موضوع نہیں۔ یہ اتنا شدید اللہ کو ناپسندیدہ بات ہے۔ اس کا کوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اگر ایک محفل برپا ہوئی اور وہ ختم ہو گئی اور اس میں اللہ کے نام کی عظمت کا ذکر نہیں ہوا تو جتنی دیر وہ محفل رہی وہ حرام محفل، وہ حرام ہے وہ۔ تو کسی کی بدبختی کا اندازہ آپ لگائیں، وہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، بھائی سن لئی تھوڑی گل، بس جان دیو ساڈی، اللہ پناہ دے، ماری نہ کرو ساڑے موڈ خراب نہ کرو اسلام اسلام کر کے۔ یہ بہت تباہ کن اس کی حالت ہے۔ نضر بن حارث آدمی تھا، قریش کا بہت بڑا سردار تھا۔ یہ ہر وقت اسی سوچ میں رہتا تھا اسلام پر کیا اعتراض کریں۔ اعتراض کر کر کے جب وہ اپنا ادھر دماغ معاف ہو گیا تو پھر ایک دفعہ اس نے اس کا دوست تھا عقبہ بن ابی معیط، یہ دونوں انہوں نے صلاح بنائی اور انہوں نے یہ خیال اپنا طریقہ بنایا کہ ہمیں تو جو اعتراض آتے تھے وہ تو ہم نے کر چھوڑے، پر اسلام ہے کہ یہ دن بدن ترقی ہی کرتا آ رہا ہے، ہم اس کے آگے بند نہیں باندھ سکے۔ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ چلو یثرب چلتے ہیں، مدینہ سے پہلے اس کو یثرب کہتے ہیں، وہاں یہود کے بڑے بڑے علماء، تواریخ اناجیل کے حافظ اور بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی ایسے زبردست اعتراض بتاؤ جو ہم کرتے جائیں تو بس اسلام جو ہے وہ وہیں ختم، اس کو بریک لگ جائے۔ تو وہ جو تھے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، یہ دو بندے دوست تھے، بڑے قریشی سردار تھے۔ یہ جو دار و ندوہ میں میٹنگ تھی اس میں یہ بھی شامل تھے، یہ دونوں بدر میں تہتے ہوئے۔ تو یہ مکہ سے چلے اور مدینہ شریف گئے، وہاں یہود کے ساتھ میٹنگ کی اور انہیں کہا بھائی ہمیں کوئی ایسا گر بتاؤ اپنی پرانی کتابوں میں سے یا اپنے سے کہ ہم ایسا اعتراض کریں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہی سارا جو نبوت کا جو چل رہا ہے فیضان، اس کو فوراً بریک لگتا ہے۔ معروف بات، وہ جو تھے یہود جو جن کو وہ بڑا، تو سر جوڑ کر وہ بیٹھے، انہوں نے 3 اعتراض ان کو بتایا کہ یہ جا کر اعتراض کرو، ان سوالوں کا جواب صرف وہ دے سکے گا جس پر وحی الہی آتی ہے اور اللہ کا نبی ہے، ورنہ ان سوالوں کے جواب کوئی مائیکل آل نہیں دے سکتا۔ بھائی وہ 3 سوال کیا ہے؟ 3 سوالوں میں ایک سوال تو یہ ہے کہ روح کیا ہے، روح کیا ہوتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھا، پرانے آدمی گزرا ہے تاریخ میں، تو ان لوگوں کو کیا پتا تھا، یہ تو اس کے قصے جو تھے یا اس کی احوال جو تھے وہ تواریخ اناجیل میں قرآن میں بھی پھر آئے، تو وہ تو کسی کو جس پر وہی نہیں آتی، جو نبی نہیں ہے، اس کو تو کوئی پتہ نہیں بھائی وہ ذوالقرنین کون تھا، وہ تو نہیں بتا سکے، کہے گا میں تو جانتے ہی نہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے۔ یہ 3 سوال لے جاؤ، روح کیا ہے، اصحاب کہف کیا ہیں، کون تھے، ذوالقرنین کون تھا۔
اگر وہ نبی سچے ہوئے تو جواب دے دیں گے، کیونکہ وحی کے ذریعے اللہ بتائے گا، اور اگر وہ نہ ہوئے، جواب نہ دے سکے، تو بس تم اسی پر جو ہے وہ پراپیگنڈے پر تم ان کے اسلام ختم ہو گئے۔ بڑے خوش ہوئے وہ جناب، واپس آ کر انہوں نے یہ حرم شریف میں جو ہے وہ میٹنگ کی۔ قریش مکہ نے بڑی بیٹھ کے پوچھا، بھائی گئے جو تھے کیا کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ایسا کچھ انتظام کر آئے ہیں بھائی آج کے بعد اسلام جو ہے اس کو ختم ہو گیا۔ کیا ختم ہو گیا؟ کہ یہ 3 سوال ہم نے سب یہود اور ان کے علماء نے اور بڑے بڑے لوگوں نے بیٹھ کر ہمیں یہ بتائے، یہ سوال ہم نے کرنے ہیں۔ تو یہ سوالوں کے جواب تو نہ ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں تھا بھائی کیا ہوتا ہے، ذوالقرنین کیا تھا یا کیا نہیں تھا، ان کو کیا پتہ ہوگا۔ سوال کر دیے، اب انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جیسے وہی کا نظام جاری تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کل میں اس کا جواب دوں، وہی آئے گی تو میں دے دوں۔ اب اللہ کے اپنے نظام ہے، بہرحال وہ موضوع علیحدہ سے اور ہے، میں مختصر عرض کر دوں۔ وہ اپنا نظام ہے، وہ اللہ نے وہی روک لی۔ قرآن میں موجود ہے سورۃ کاف میں کہ آپ نے جب یہ قریش کو جواب دے رہے تھے تو آپ نے یہ کیوں نہ کہا انشاءاللہ؟ تو میں نے جواب دینا تھا، آپ نے ایسے ہی کہہ دیا کل دے دوں گا، تو جواب تو میرا تو آپ نے تذکرہ ہی نہیں۔ وہی رک گئے، ان کو تو موقع لگا، ان کو تو موقع لگا، انہوں نے جینا دو بھر کر دیا، بس ختم ہے جی، گل مک گئی، بس یہ رہے کچھ ہوں پتہ لگا سارا اے اصل اسلام سی تھوڑا، گل ختم۔ صحابہ مخلصین جو تھے وہ فرماتے ہیں کہ کفار کے اس غلیظ ترین مہلک خطرناک دل آزار تبصرے کے نتیجے میں ہمارے ایمان اسلام پر اور بڑھ گئے۔ بھئی تمہارے کیسے بڑھ گئے؟ وہ تو سارے اعتراض کر رہے تھے، پراپیگنڈا ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم جس طرح زہریلا پراپیگنڈا کفار نے کیا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق نبی نہ ہوتے تو اس پراپیگنڈا سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی جواب گھڑ کے بتا دیتے۔ حق نبی تھے، اللہ کی وحی کا انتظار کرتے رہے، ابتلائیں اور آزمائشیں برداشت کرتے رہے، مگر اپنی طرف سے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا اللہ کی قسم آپ حق نبی ہیں، ہمارا ایمان اور بڑھ گیا۔ وہ ان کے ایمان کی بڑھوتری کا سبب بن، ورنہ اس حد کا زہریلا پراپیگنڈا انہوں نے کیا تھا، آپ اسے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے بات بتا کر تو فارغ ہو جاتے، مگر آپ نے زبان مبارک نہیں کھولی، اس کا ہمارے دل میں اور ایمان پکا ہو گیا کہ اسلام حق ہے اور محمد رسول اللہ صادق و مصدوق ہستی۔ جواب تو آ گئے، تعلیمات کے لیے تھا کہ اللہ کا نام لینا چاہیے تھا، انشاءاللہ کہنا چاہیے، جواب تو آئے، قرآن میں موجود ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، قرآن نے بتایا وہ یہ سوال کرتے ہیں روح کیا ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي إِنْ أُوتِیتُم، یہ روح تو ہے، یہ ہے مَا أُوتِیتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ ہمارے ربی ہے، عالم امر کی چیز ہے، وہاں سے آئی ہے، وہاں جانے والی چیز ہے۔ وَمَا أُوتِیتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ ایسی کوئی عجیب یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے کہ اس کا علم ہم کم لوگوں کو دیتے ہیں، ہر بندے کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ اس علم کے لیے بھی اللہ نے بڑے خاص روحانی علوم کے لیے بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ علوم باطنیہ جن کو اللہ عطا کرتا، یہی تو علم لدنی ہوتا۔ صرف صوفیاء روح کے معاملے میں بات کر سکتے ہیں، عام بندہ نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے علماء ظواہر کو پتہ نہیں لگتا، روح کے بارے میں وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا۔
وہ تو وہ کر سکتا ہے درویش جو سارا دن روح کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا ہے، روح کی اڑانے دیکھتا ہے، روح پر اللہ کے پاک نام کی ضربوں کے اثرات دیکھتا ہے، روح کے اندر نورانیت دیکھتا ہے، روح کو آتا اور جاتا دیکھتا ہے، روح کو بولتا دیکھتا ہے، روح کو سنتا دیکھتا ہے، روح کی پروازوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہ وہ بتا سکتا ہے، عام کسی کو کیا پتا روح کیا ہوتا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، قلیل علم ہم نے دیا ہے لوگوں کو، اس کا عام علم نہیں ہے۔ اسی طرح اصحاب کہف کا سورت کہف میں تذکرہ ہے، بڑا تفصیل سے آیا۔ ذوالقرنین کا آیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذُوالقرنین، آپ سے یہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ سارا پراپیگنڈا ان کا وہیں مر گیا جب آپ نے جواب دیے تو ہوں کے کریے ہوئے جواب تو آ گئے، ان کے پھر گم۔ اسلام پر بڑا اعتراض کا کوئی سر پیر ہو سکتا؟ یہ جو نظر بن حارث تھا یہ تجارتی کاروباری آدمی تھا، بہت اس کے کاروبار تھے۔ یہ اپنے تجارتی قافلوں کے ساتھ جاتا آتا رہتا تھا، یہود و نصارہ کی محفلوں میں بیٹھتا تھا، ان سے کاروبار کرتا تھا، ان کے راہبوں کے پاس بیٹھ کر تواریت اور اناجیل کے بارے میں ان کی گفتگو سنتا تھا۔ فارس اور روم کے درباروں تک اس کی رسائی تھی۔ یہ وہاں بیٹھ کر جو ہے جب بلاد فارس میں جاتا تھا تو وہاں یہ اسفندیار اور رستم زماں اور ان کے قصے کہانیاں بھی سنتا تھا۔ تو یہ ایسا بدبخت تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو بلا کر اللہ کے دین اور اسلام اور قرآن کی بات کرتے اور جب آپ چلے جاتے تو پیچھے وہاں آ کر یہ بیٹھ جاتا اور یہ اس کے قصے شروع کر دیتا۔ اسفندیار تھا تو فلانا تھا تو رستم زمان تھا، فارس کے جو تھے لوگ ان کے قصے شروع کر، اور پھر وہ قصہ گوئی میں جو ہے وہ کہتا دیکھو میں نے جو بات کی ہے بھلا یہ اچھی ہے یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں وہ اچھا ہے، بتاؤ۔ اور اسے چونکہ صاحب کا جو ہے وہ قصے کہانیاں اسے پتہ تھے، آتا تھا بیٹھتا تھا ان لوگوں میں، کاروباری آدمی تھا، بڑا آدمی تھا، پیسہ شیسہ بہت تھا، تو یہ صرف اسی اسلام کی عظمت اور تقدس پر بھونکنے کو لگ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب میری آیتیں ان پر پڑھی جاتی تو وہ کہتا کالو کا تو یار سن لئی بھائی بس کرو نہیں بس۔ یہ ایٹیچیوڈ کتنا کافرانہ ایٹیچیوڈ۔ یہ قرآن تو ایسا تھا کہ صحابہ کی سیرت مطہر میں موجود ہے تو ایک آیت تلاوت کرتے تھے ساری رات دھم جاتی تھی، ان کی زبان سے صرف وہی ایک آیت بار بار تلاوت ہو، اسی کی مستی میں ساری رات وہ قیام میں کھڑے۔ اور جو اللہ نے اس میں پیغام دیے ان پیغاموں کو وہ جب سنتے تھے اس کے حضور گڑ گڑاتے گڑ گڑاتے ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ ایک صحابی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ رات کو اپنی تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، آیت مبارکہ سورت یاسین کی ان کے سامنے آ گئی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اس دیہاڑے اللہ کہے گا او مجرموں کھڑے ہو جاؤ میرے حضور۔ تو وہ فرماتے ہیں جب میں کھڑا تھا قیام میں یہ آیت مبارکہ میں نے پڑھی، میری تو ذہن چھٹی گم ہو گئی، ساری رات میں قیام میں کھڑا رہا اور یہی آیت پڑھتا رہا۔ میرے تصور میں اے اللہ میں بھی تو تیرے حضور ہاتھ باندھے کھڑا ہوں اور یہی آیت پڑھ رہا ہوں جو تو نے مجرموں کے لیے احوال بتائے ہیں حشر کے دن، کہیں مجھے اس صف میں کھڑا نہ کر دینا۔ فرماتے ہیں رو 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 کر میری داڑھی بھیگ گئی، ادھر سے صبح ہو گئی اور میں اسی ایک آیت میں کھڑا۔ قرآن تو یہ تھا۔ تو وہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب میری آیتیں ان پر پڑھی جا رہی تھیں تو وہ کہتے تھے کالو قد سمعنا، یار بس کر بھائی ایسا سن لی۔
یہ جس کے اندر کینسر اور ایڈز کا مرض ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ ورنہ اللہ کا نام ہو، اس کا کلام ہو، محمد الرسول اللہ کی زبان حق ترجمان ہو، اور پھر وہ دل کے اوپر چوٹ نہ لگائے، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ نے دیکھا شاہ حبشہ کا وفد آیا تھا، مسجد نبی کا ایک عجیب سما تھا۔ غزوہ خیبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تھے، 70 لوگوں پر وفد مبنی تھا۔ ان کے ساتھ جو صحابہ ہجرت کر گئے تھے حبشہ وہ بھی آئے تھے، حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ بھی آئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، ہمارے اجداد ہیں، ہم انہی کی اولاد، اسی لیے ہم جعفری سید کہلاتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر کی اولاد، حضرت علی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی زینب، وہ ہماری والدہ ہیں، بڑی اجداد میں، اور حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی جو ہیں ان کا بیٹا داماد، ان سے اس لیے جو جعفری سید ہے یہ حضرت جعفر طیار کی اولاد میں سے۔ بہرحال تو وہ آیا جب وفد، آپ واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی اپنے چچا زاد بھائی پہ، تو ان کو دیکھا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو، تو فرمایا جعفر مجھے نہیں پتا مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا تجھے دیکھ کر زیادہ خوشی ہے۔ حدیث ہے، بڑے پیارے اور لاڈلے آپس میں دوست بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، ایک ہی آل اولاد تھے، بڑے خوش ہوئے۔ وہ بھی آئے تھے، بہرحال وفد تھا، شاہ وفد جو تھا ان کا بہت بڑا آدمی تھا، جو شاہ حبشہ نے بھیجا تھا، اپنی طرف سے بیعت کے لیے بھیجا تھا۔ وہاں اس کی سلطنت میں جب وہ مسلمان ہوا تو وہ جڑے اس کے عیسائی تھے وہ بڑے ادھر ادھر وہ سیکھ پا ہو گئے، اس کا اپنا بھائی بغاوت پر اتر آیا، اور اس طرح کہ اس وقت تو سلطنت سے نکلنا مشکل تھا، اس لیے اس نے اپنی طرف سے ایک وفد ترتیب دیا، ایک بیٹا بھی اپنے ساتھ، بڑا بیٹا جو اس کا تھا اس کو بھی ایک شاہی بجرے میں ساتھ بھیجا، تو بھائی میری طرف سے وہ بیعت کریں گے، میری طرف سے وہ اسلام قبول کرنے کا اعلان کریں گے۔ ہائی پاور ڈیلیگیشن 70 لوگوں پر مشتمل۔ اللہ کی شان، اس کا اپنا بیٹا جو آ رہا تھا، وہ راستے میں اس کا شاہی جہاز کہیں بھنور میں آیا، سمندر میں طوفان تھا، وہ تو وہی بیچارہ ڈوب گیا، مگر دوسرا وفد آ گیا، اللہ کے نام پر آ رہا تھا، محمد رسول اللہ کی زیارت کے لیے آ رہا تھا، اسلام کے لیے آ رہا تھا۔ اب وہ پہنچا نہیں مگر وہ گیا سمندر کی تہہ میں، مگر اللہ نے اس کو بھی ایمان عطا کر۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کی روح ناجی ہو اور نجات میں ہو، وہ برزخ میں سفید لباس میں نظر آتا ہے، سمندر کی تہہ میں بھی سفید لباس پہنے بیٹھا ہے موت سے، سمندر کی لہریں بھی عجب کرتی ہیں اس کا، وہ وہاں بھی سمندر تو آدمی کو اٹھا اٹھا کے مارتا، اس وقت بھی وہ مزے سے بیٹھا سفید لباس، محمد رسول اللہ کی زیارت کو جو آ رہا تھا، اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ تو جو وفد وہاں پہنچا، ان کا جو شاہی وفد تھا، اس نے عجیب فرمائش کر دی کہ ہم نے وہاں جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے تو اللہ کے کلام سنتے رہتے تھے، آج اللہ نے موقع دیا ہے، ہم آپ کے حضور آئے ہیں، تو ہماری یہ خواہش اور فرمائش ہے کہ آپ ہمیں اپنی زبان مطہر سے اللہ کا کلام سنا دیں۔ آہا، کیا خواہش پاکیزہ، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، صحابہ کا جمگھٹا تھا، مسجد نبی کا صحن تھا، مدینے کی فضائیں تھیں، محمد الرسول اللہ کی زبان مطہر تھی اور اللہ کا کلام تھا، بہت عجیب روحانی محفل، عجیب خوشبو اور مہک
اس کا تعطر جو ہے وہ اب بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ اس وقت مدینے کی فضائیں اس اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کے تعطر اور مہک سے کس طرح خوشبوؤں میں نہائی ہوئی ہیں، اب بھی آپ سن کر دیکھ کیا عجیب یہ قرآن۔ آپ کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ اس کی فرمائش پوری کرنے کے لیے، آپ نے سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کی، سنا ہوں اللہ نے وہ منظر نقشہ کشی بڑی عجیب کی، 7واں سپارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، اس محفل کی منظر کشی کی ہے اللہ نے اپنے پاک کلام۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، سنا جب انہوں نے شاہ حبشہ کے وفد نے ما انزل الی الرسول، جو ہم نے اپنے رسول پر یہ نازل کیا تھا، ترا اعینہم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، اے مخاطب کاش تو وہاں ہوتا، کاش تو وہاں ہوتا۔ صدیاں گزر گئیں اللہ کے انعاموں پر صدقے، جس نے آج بھی ہمیں وہ محفل دکھا دی، بتا دی، صدقے تیرے عظمتوں، صدقے تیرے اس پاکیزہ اور مقدس سلسلے پر قربان جاؤں میں اپنے شیخ کی توجہ پر، جس نے ہمیں صدیوں کے بعد بھی اس ماحول کے تک رسائیاں عطا کر دی۔ اللہ اس کی قبروں کو خربوں دفعہ اور رفعت سے درجات عطا کر۔ بڑا عجیب انسان، شیخ ہو تو ایسا، جس نے زمانے کی ترابیں کھینچ کر اس دن کی مسجد نبی کے ماحول کے اندر جا کر بٹھا دی۔ سبحان، یہ صحیح شائخ مشائخ تصوف ہوتے، یہ ریچھ کتے تھے، ڈول ڈمک کے تھے، توتی واجہ تھے، یہ تو سارے جو ہیں یہ خنزیر اور باندر کی طرح ہوتے ہیں، یہاں تو بچ جاؤ، تمہارے ایمان بھی لوٹ رہے ہیں اور تمہارے جیبیں بھی لوٹ رہے ہیں، دعا کرو۔ تو اللہ کہتا ہے تو اس ماحول میں اگر ہوتا، تو دیکھتا اس ماحول کو، اعینہم تفیض من الدم، ادھر سے میرے قرآن کے الفاظ ان کے دل کے تاروں پر گونجتے تھے اور وہ بج اٹھتے تھے، اور ادھر ان کی آنکھوں کی نمی اور آنسوؤں کے موتی ہیرے جواہرات کی طرح ان کے رخساروں پر مچل جاتے تھے، اور وہ بتا دیتے تھے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام۔ تفیض من الدم، اللہ نے ان کے آنکھوں سے نکلے ہوئے ان پاکیزہ آنسوؤں کو اللہ نے گواہ بنایا ہے اپنے قرآن کی حقانیت۔ تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، عارف حق ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے ہمارا کلام جب پڑھا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں کے اندر سے موتی تیرتے ہوئے، پلکوں سے ڈھلکتے ہوئے خوبصورت اور پاکیزہ وہ نگینے جو اس کے رخسار پر پڑتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کلام میرے اللہ کا۔ یہ تو یہ ہوتا ہے، اس مسلی کو کوئی پوچھے تو اللہ کسی کو عظمت دیتا ہے تو دیتا ہے، اس کو نہ دے اب تو کوئی کیسے زبردستی لے سکتا۔ یہی اللہ کا قرآن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان تھا، اور لوگ جو تھے اس پر زندگیاں اپنی نچھاور کرنے کو تیار بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مطہر سے انہوں نے سنا، انہوں نے کہا معرفوا من الحق۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کلام بند کیا نا، پڑھا، ایک دو ہم تو ایک وہ تھے جنہوں نے اس محفل میں سنا، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ سبحان اللہ، تو شاہ وفد تھا ان کا جو آیا تھا، جیسے وہاں شاہی تقریب ہوتی نا سپاس نامے کی، پہلے جو امبیسڈر ہے وہ پیغام سناتا ہے اور پھر وہ جو ہے اس کے ریسپانس میں سپاس نامہ پیش کرتا ہے۔ اب وہ شاہ وفد جو تھا وہ اٹھا
اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمائش کی تھی وہ پوری ہو گئی۔ اب اس نے سپاس نامہ پیش کیا، اس کے سپاس نامے کو بھی اللہ نے قرآن کر دیا۔ یقولون ربنا، انہوں نے کہا اے رب ہمارے۔ اس نے سپاس نامے میں اس محفل میں موجود صحابہ کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہیں کیا، اس نے کھڑے ہو کر سیدھا اللہ کو مخاطب کیا، ربنا یقولون ربنا آمنا، ہم تو ہو گئے تیرے۔ سپاس نامہ کیا خوبصورت ہے، آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، لکھ دے ہمیں بھی ان میں، جہاں اس محفل میں جہاں ابو بکر اور صدیق رضی اللہ عنہ جیسی ہستی عمل، یا اللہ ہمیں بھی انہی ہی میں لکھ دے، تو ہم ہو گئے تیرے، مان گئے تیرے، سن لیا تیرا کلام، بہت ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے میرا کلام وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، آپ اندازہ کریں کسی کی بدبختی کا، اللہ کا یہ قرآن اور یہ اسلام، یہ نظام، اور کوئی کہے جی یہ ہمارے قبول نہیں، بارے میں نہیں ہے، مینڈیٹ، لعنت تیرے مینڈیٹ۔ کیا عجیب بات ہے، ایک بندہ زمین پر کھڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کی موجودگی میں صحابہ کبار کے سامنے اللہ کو مخاطب یار کر رہا ہے، وہ کہتا، اللہ کہتا ہے یقولون ربنا، انہوں نے مجھے مخاطب کر دیا، آمنا ہم ہو گئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ان صحابہ کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ دے۔ قرآن تو یہ تھا۔ تو اس میں وقوفوں کی آپ اندازہ کرنے، اللہ ہمارے لوگوں کو ہدایتی عطا کرے، اور کیا ہو سکتا۔ تو ان کا کالو کا سمے نا بھائی ایسا بات سن لی بس، اللہ پناہ۔ پھر آگے اور اس سے بڑا جرم، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا بنا سکتے ہیں، نہ کر لو۔ عقل جب انسان کی جو ہے وہ ماری جائے اور تباہی ہو جائے، کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے اللہ کے کلام کی برابری کا؟ یہ بھی وہی جرم ہے کہ اللہ کے اس عطا کردہ اس کلام کے اندر، اس کتاب کے اندر جو نظام ہے، اس کا نعم البدل نظام بنا کر اس کو ترقی کا ضامن قرار دینا، اور اللہ کے اس مقدس اور پاکیزہ نظام کو پس پشت رکھ دینا، یہ بھی اسی طرح ہے جیسے اس نے نضر بن حارث نے یہ جرم کیا تھا، یہ مجرم بھی اسی پائے کے مجرم، یہ بھی اسی پائے کے مجرم۔ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، چونکہ وہ جاتا تھا وہاں بیٹھ کے پرانے اقوام کے احوال سنتا تھا، تاریخی جو ہے وہ باتیں بھی سنتا تھا، تو پھر اس نے کہا کہ میں چاہوں تو میں بھی یہ کسی، میں نے عرض کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل سے جاتے تو وہ آ کے بیٹھ جاتا، اسفندیار کا قصہ شروع کر دیا، وہ چوڑا کا کہاں پر زرتشت تھا، وہ کدھر، اور یہ رستم زمان تو فلانا زمان، ان کے قصے شروع کر دیتا، اور پھر کہتا بھائی بتا جیسے قصے قرآن میں پرانے احوال دیے ہوئے ہیں سابقہ اقوام کے، بھائی دیکھ ہمارے بھی وہی تھی۔ اور پھر وہ یہ ساتھ کہہ دیے، دو جرم ہو گئے، تیسرا جرم اس کا یہ ہوتا تھا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پرانے قصے کہانیاں ہیں ان کے، اور کیا مجموعہ، تو میں بھی سنا دیتا ہوں، یہ جو اسلام کے بارے میں یہ کہنا ہے یہ پرانی باتیں ہیں، ان کو جان دو، ان کا اب اس موجودہ زمانے کی ترقی کی دوڑ میں یہ ساتھ نہیں دے سکتی، یہ وہی کافرانہ پلیت ذہنیت کی غمازی ہے جو اس دور میں مشرکین مکہ کرتے تھے۔ یہ آج کے مشرکین مکہ جو اسلام کے علاوہ کچھ بھی چاہتے ہیں، یہ شرک ہے، پکا شرک۔ تو یہ اس کا مرض تھا نضر بن حارث کا، یہ بدر میں قید ہوا۔
مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قید کیا تھا۔ یہ وہ 3 بندے ایسے ہیں جو قید ہوئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی تحقیق کروایا کہ ان کی گردن ماری جائے، اتنے بڑے جرم ہیں، یہ زندہ نہ رہے۔ قیدی کو حیثیت سے بھی آپ نے 3 بندے ایسے تھے، یہی نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط اور ایک طعیمہ بن عدی تھا۔ یہ 3 بندوں کو آپ نے تحقیق کرا۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ جب آپ نے حکم فرمایا ان کی گردن ماری جائے تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ تو میرا اسیر ہے، میں نے قید کیا ہے، مجھے آپ حکم دیں۔ روایت میں کہ حضرت علی المرتضیٰ کو آپ نے کہا اس کی ذرا تلوار چنگی چلا سکتے ہیں نا بھائی، ذرا مڑکر کٹن اس کو فردا چنگے مشہور ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑی بہادری دی، اللہ ان پر کھربوں رحمت نازل کرو۔ کفر نو کتر جاندا ہے یہ بندہ۔ اس طرح سے غزوہ خیبر میں انہوں نے کیا، بدر میں کیا، احد میں کیا، غزوہ خندق میں جو انہوں نے عمر بن عبد ود کو جو انہوں نے للکارا تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ہے جس کے بارے میں کہتے تھے 1000 جو ہے بندے کے مقابلے میں وہ کرتا ہے، عمر بن عبد ود۔ یہ وہی تھا جو گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور اس نے آ کر جو ہے خندق پار کر لی اور کھڑا ہو کر سینہ تان کر کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کو مخاطب ہے، کوئی جو آئے اور اس کا پیغام جائے اس کے گھر میں اور پھر اس کے رشتہ داروں کے محلوں میں یہ اعلان جائے کہ عمر بن عبد ود کی تلوار اس پر چل گئی، کوئی ہے تو آئے میرے سامنے۔ اس نے اس طرح للکارا۔ ادھر سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اٹھے، ہاں ہے میں ہوں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی بیٹھ جاؤ۔ اس نے جب پھر کہا تو پھر عرض کیا رسول اللہ میرے سے نہیں بیٹھا جاتا، مجھے آپ حکم دیں۔ آپ نے کہا جاؤ مت۔ پھر آیا، سامنے ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا تو گھوڑے پر سوار ہو کر لڑے گا میرے ساتھ یا اتر کر لڑے گا؟ کیونکہ آپ کے پاس تو گھوڑا نہیں تھا، آپ تو پیدل تھے زمین پر۔ اس نے کہا میں بھی اتر کر لڑوں گا تیرے سے، تاکہ جوہر کا پتہ تو لگے۔ اتر آیا وہ۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے تو اتنی دھوڑ اٹھی ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا بھئی اندر اس دھوڑ کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہم دل تھامے بیٹھے۔ اچانک اس دھوڑ کے اندر سے نعرہ بلند ہوا اللہ اکبر، ہمیں سمجھ آ گئی علی المرتضیٰ کامیاب ہو گیا۔ جب دھوڑ ادھر ادھر ہوئی تو ہم نے دیکھا عمر بن عبد ود پھڑک رہا تھا اور حضرت علی المرتضیٰ اس کے گردن پر پیر رکھے تلوار کرے اب بتا۔ تو عرض یہ ہے کہ اسلام تو یہ ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین کہنا، اس کو ناقابل عمل قرار دینا، ترقی کے راستے میں رکاوٹ دینا یا اس کے متبادل نظام کا دعویٰ کرنا، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس جیسا ہم بھی بنا کر لا سکتے، اللہ کو سخت نہ پسند۔ اس کو بدر میں اس کو عقبہ بن ابی معیط کو مارا گیا، لانتی کو، اور ایک جو ہے نضر بن حارث کو اور طعیمہ بن عدی کو، یہ 3 بندے تھے جو قید کی صورت میں بھی آپ نے۔ تو مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ تو یا رسول اللہ میں نے قید کیا ہے، اس کو تو میں ماروں۔ تو آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ جو تھا یہ اللہ کے قرآن کے بارے میں بڑی زبان درازیاں کرتا تھا۔ تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ وہ تو ٹھیک ہے پر اسے میں نہ ماروں۔ اس وقت آپ نے فرمایا مقداد اللہ تجھے بہت غنی کر دے، تجھے غنا عطا کر دے۔
انہوں نے کہا اصل میں آپ سے یہ دعا لینے کے لیے بار بار اصرار کر رہا تھا کہ مجھے چلو میں نے جو قید کیا ہے چلو جو بھی اس کا موذی کا سر کاٹے کم از کم مجھے کوئی دعا تو مل جائے۔ اللہ کا شکر ہے آپ نے دعا دے دی، اب جو مرضی مار دے، بس میرا مطلب دعا لینا تھا۔ تو یہ 3 بندے تہتے ہوئے۔ بعض روایات میں ہے کہ مطعم بن عدی شاید اس کا بھائی تھا، بھئی وہ بھی ساتھ تھا، وہ نہیں تھا، کیونکہ حدیث مبارک ہے اس کے بارے میں کہ آج یہ تینوں جو انتہائی سنگین ترین مجرم ہیں، اگر ان کی جان بخشی کے لیے مطعم بن عدی مجھ سے سفارش کرتا تو میں اس کی سفارش مان جاتا اور ان کو ان کے حوالے کر دیتا۔ اس کا مطلب ہے وہ مر گیا تھا، اس سے پہلے مر گیا تھا۔ مطعم بن عدی وہ بندہ تھا جس کا آپ نے اس دن تذکرہ فرمایا کہ جب آپ طائف کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو اس نے آپ کو مکہ شریف میں پناہ دی تھی، وہ بات آپ کو یاد تھی۔ اگر وہ زندہ ہوتا اور مجھ سے ان کی سفارش کرتا تو میں ان کے حوالے کر دیتا، نہیں تو اب ان کا جرم اتنا سنگین ہے، ان کو تہتے کیا جائے، تہتے ہوئے قید کی حالت میں کا سر اڑایا گیا، کیونکہ جرم بہت بڑا تھا۔ لہذا ان آیات مبارکہ کی روشنی میں اللہ کے پاک کلام کو سن کر یہ کہنا، نفرت کا اظہار کرنا، قالوا قد سمعنا، اس کا بس سن لی گل، یہ کہنا، اور پھر یہ کہنا لو نشاء لقلنا مثل ھذا، ہم بھی اس جیسا اس کا نیم البدل بنا سکتے، یا اور اس کو ترقی کے راستے میں رکاوٹ اور فرسودہ اور پرانا نظام کہنا، ھذا الا اساطیر الاولین۔ اگر کسی سے یہ جرم ثابت ہو جائے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اس کی گردن ماری جائے، اسلامی نظام ہو تو اس کی گردن ماری جائے، اس کو نضر بن حارث کے انجام پر پہنچایا جائے، یہ آیت تقاضا کرتی۔ جب صحابہ آئے اس کو لان تان کرتے اور کہتے بھئی تم لے آؤ، تم جو کہتے ہو دعویٰ تو لے تو آؤ، بناؤ، جبکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ لوگوں نے اس دور میں بڑی کوشش کی، بڑے انہوں نے جتن کیے، بڑے ابی جہل نے انعام رکھے، کچھ بھی نہ ہوا۔ معروف واقعات ہیں۔ سورت کوثر نازل ہوئی تھی، 10 لفظ ہیں ٹوٹل، 3 آیتیں، تو اس دور کے رواج کے مطابق جو تھے وہ بیت اللہ کے صدر دروازے پر ٹانگ دیتے تھے، پھر اس سے بہتر کوئی اور ادب پارا آتا تھا تو وہ اتر جاتا تھا، پھر اس کی واہ واہ ہو جاتی۔ 13 سال وہ صورت ٹنگی رہی ہے۔ 13 سال بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مکہ فتح ہوا اور ہم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو جہاں میں نے 13 سال پہلے وہ صورت مکہ کے دروازے پر لگائی تھی بیت اللہ پر، وہی لگی ہوئی تھی۔ کوئی مائی کلال 13 سال میں اس سے بہتر عربی دانی لکھ کر وہ اتار نہیں سکا، وہی تھی۔